الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اس چھوٹی سی تقریر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت اور برکت آپ سب پہ رہے۔ آج کی اس چھوٹی سی تقریر کا موضوع ہے نماز کی نعمت۔ کل رات سنڈے نائٹ کو زوم پر اسی موضوع پہ میرا ٹاک ہوا اور اتفاق سے ٹاک بہت لمبا ہوا، اور اسی لیے میں نے یہ پلان کیا تھا کہ ایک کنسائز طریقے سے، ایک سمرائزڈ فارم میں اس موضوع کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ میں اکثر تقریریں انگریزی میں دیتا ہوں، میری ہندی اور اردو کمزور ہے، تو لینگویج میں غلطیاں ہوں گی، کئی انگلش لفظ بھی آئیں گے، تو لینگویج کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے اگر آپ تقریر کے مواد پہ، تقریر کے میسج پہ اگر دھیان دیں تو بہتر ہوگا۔ تو آج کی تقریر کا موضوع، جیسے کہ میں نے کہا، نماز کی نعمت۔ نماز کی فضیلت اور امپورٹنس کو بتانے کے لیے قرآن کی صرف ایک ہی آیت کافی ہے، ایک آیت اور ایک حدیث۔ اگر میں یہ تقریر نہ بھی دوں اور صرف ایک آیت اور ایک حدیث پیش کروں تو بھی کافی ہوگا۔ میں نے میری تقریر کے شروعات میں جو تلاوت، قرآن کی آیت تلاوت کی، سورہ المدثر کی سورہ نمبر 74 آیت نمبر 40 اور 43، 40 to 43، اس میں ذکر ہے کہ جنت کے باغوں میں بات چیت چل رہی ہے، اور گنہگاروں سے، مجرمین لوگوں سے جو جہنم میں جل رہے ہیں، ان سے پوچھا جائے گا کہ آخر کیوں تم آگ میں ڈالے گئے؟ تو وہ لوگ جواب دیں گے کہ ہم نماز قائم کرنے والوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو ایک ہی آیت کافی ہوتی ہے نماز کی اہمیت بتانے کے لیے۔ پھر ایک حدیث کا ذکر کروں گا میں، الادب المفرد، حدیث نمبر 158 کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت چل رہا ہے، وفات ہونے والی ہے، اور ان کے کچھ آخری سینٹنسز، آخری جملے جو ہیں، اس میں سے ایک جملہ ہے الصلاۃ، الصلاۃ، نماز کا دھیان رکھو، نماز کا دھیان رکھو۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نماز کی کتنی فضیلت اور اہمیت ہے۔ اور ایک مسلمان کے لیے کلمہ، سب میں پہلے وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کلمے کی بعد جو ہے سب میں امپورٹنٹ چیز نماز ہے۔ لا الہ الا اللہ یعنی نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، اور اس کو پریکٹیکل طور پہ، کلمے کو پریکٹیکل طور پہ وہ پیش کرتا ہے اللہ کی عبادت کر کے، یعنی صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ تو اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، عبادت نہیں کر رہا ہے، تو وہ کلمہ ٹھیک سے نہیں پڑھ رہا ہے، کلمے میں کوتاہی کر رہا ہے، یا پھر کلمہ جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر عبادت اگر دیکھیں گے، اسلام میں کئی طریقے کی عبادتیں ہیں، جیسے حج جو ہے زندگی میں ایک بار فرض ہے، پھر روزہ جو ہے رمضان کے مہینے میں سال میں ایک بار ہم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی سال میں ایک بار فرض ہے۔ لیکن یہ نماز کی جو عبادت ہے، یہ دن میں روزانہ 5 وقت فرض ہے، ایک انسان کی موت تک۔ یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہوگا صلاۃ الخوف کے کانسیپٹ کے بارے میں، یعنی جنگ میں جب نماز کا وقت ہوتا تو آدھی جو آرمی رہتی ہے وہ نماز پڑھتی ہے، اور آدھی آرمی جو ہے جنگ کرتی ہے، اور پھر ان کی نماز ہونے کے بعد وہ آتے ہیں آگے، اور جو جنگ کرتے ہوئے رہتے ہیں وہ پیچھے آ کے نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے اسلام میں۔ تو عام طور پہ نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ پھر ہم دیکھیں گے کہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم عید کی نماز میں ہزاروں لوگوں کو دیکھتے ہیں، پھر رمضان میں سینکڑوں لوگ مسجد میں آتے ہیں، پھر جمعہ میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے تو مغرب کی نماز میں
مسجدیں کچھ بھری ہوئی ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ فجر کی نماز میں دیکھیں گے تو کتنے صف ہوتے ہیں؟ 1 یا 2 صف۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں دعوے کے ساتھ کہ اگر ہر مسلمان نماز پڑھنا شروع کر دے تو بہت ساری مسجدیں بنانی پڑے گی، یہ جتنی مسجدیں ہیں وہ کم پڑ جائیں گی۔ سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کی کوالٹیز کو بتاتا ہے۔ قرآن بس شروع ہی ہوا ہے، سورہ الفاتحہ ہوا ہے، سورہ البقرہ بس شروع ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں ہدایت، بے شک یہ وہ کتاب ہے جس میں ہدایت ہے، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں جس مال کو اللہ نے انہیں عطا کیا۔ یعنی تیسری آیت میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کی کوالٹیز کے بارے میں ذکر کرتے ہیں اور نماز کا ذکر کرتے ہیں کہ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نماز اسلام میں کتنا امپورٹنس رکھتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 494، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بچوں کو جو ہے 7 سال میں ہی نماز کی ٹریننگ دی جائے، نماز کی تربیت دی جائے، اور اگر 10 سال کی عمر میں بھی اگر وہ نماز میں کوتاہی کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو انہیں آپ مار سکتے ہیں نا، اسپینکنگ، ایسا نہیں کہ ہڈی توڑ رہے بچوں کی، اسپینکنگ، تاکہ اسے ایک ٹریننگ ملے کہ نماز کتنی امپورٹنٹ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا وقت ہے، وہ وضو کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہے، وضو کر رہے ہیں اور بے ہوش ہو رہے ہیں، پھر سے اٹھ رہے ہیں، پھر وضو کر رہے ہیں، پھر بے ہوش ہو رہے ہیں، 3 بار ایسے ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آگے کرتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہے نماز پڑھانا شروع کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول ہوش میں آتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور نماز میں شامل ہونے کے لیے 2 صحابیوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے وہ آتے ہیں، اور وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں، ایک لمبی حدیث ہے یہ، لیکن آپ یہ جان سکتے ہیں کہ نماز کتنا اہم مقام رکھتی ہے اسلام میں۔ اور افسوس کی بات ہے کہ یہی نماز کو آج جو ہے ہم بہت ہی لائٹلی لیتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی نماز نہیں پڑھتے ہیں، افسوس کی بات ہے۔ یہ نماز جو ہے دین کا ستون ہے، اور پہلا ستون جو ہے کلمہ شہادت، اور اس کے بعد دوسرا ستون نماز۔ یہ نماز جو ہے ہر رسول پہ فرض کی گئی، ہر رسول پہ فرض کر دی گئی تھی، اور ہر لوگوں میں، ہر قوم کو فرض کر دی گئی تھی۔ اور جب نماز کا جو حکم ملا تو ایک اعلیٰ پیمانے پہ، ایک خاص موقع پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حکم کو دیا۔ جیسے کہ آپ پڑھیں گے اگر سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ I have chosen you, so listen to me that which is inspired to you۔ میں نے آپ کو چنا ہے، تو آپ میری بات سنیے، میری بات مانیے۔ بے شک verily I am اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، میری سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس لیے میری ہی عبادت کرو اور نماز قائم کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے بات کر رہے ہیں اور انہیں نماز کا حکم دے رہے ہیں۔ اور بالکل اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو نماز کا حکم ملا وہ اسراء والمعراج میں ملا، جب وہ 7ویں آسمان پہ اللہ کے قریب اللہ سے گفتگو کر رہے تھے، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نماز کا حکم دیا۔ باقی سب جو احکامات ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے دنیا میں ان احکامات کو واضح کیا، لیکن نماز ایک ایسا حکم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول کو اپنے پاس بلا کے ان کو یہ حکم دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، اور اس کا ذکر ابن حبان میں بھی آیا ہے،
اور الالبانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے صحیح الترغیب و الترہیب میں۔ ایک آدمی آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھتا ہے کہ کون سا عمل سب میں بہتر ہے۔ اللہ کے رسول جواب دیتے ہیں نماز پڑھنا، نماز کو اپنے وقت پہ قائم کرنا۔ ایسے پھر وہ آدمی پوچھتا ہے وہی سوال، اللہ کے رسول پھر جواب دیتے ہیں کہ نماز پڑھنا، اپنے وقت پہ نماز قائم کرنا۔ تیسری بار بھی وہی سوال اور وہی جواب ہوتا ہے۔ چوتھی بار اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کتنی امپورٹنٹ ہے۔ ایک اور حدیث ہے، طبرانی کی حدیث ہے، اور البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، صحیح الجامع والیوم نمبر 1 پیج نمبر 503۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں The first matter that the slave will be brought to account for on the day of judgment is the prayer۔ کل قیامت کے دن سب میں پہلا حساب نماز کا ہو، اور اگر نماز کے حساب میں وہ پاس ہو گیا، نماز کا حساب آسانی سے ہو گیا، تو باقی کے سارے حساب کتاب جو ہے آسانی سے ہوں گے۔ لیکن اگر نماز کے معاملے میں وہ اٹک گیا تو باقی کے سارے حساب کتاب جو ہے سختی سے ہوں گے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ قیامت کے دن سب میں پہلا جو اکاؤنٹنگ ہوگی، حساب کتاب ہوگا، وہ نماز کا ہوگا۔ تو ہم نے کیا تیاری کی؟ اور موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے آس پاس کتنے لوگ مر رہے ہیں، کتنے لوگ وفات پاتے ہیں، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، کوئی اولڈ ایج سے مر رہا ہے، کوئی کچھ بیماری سے مر رہا ہے، بچے مر رہے ہیں، جوان مر رہے ہیں۔ تو موت کا ایک وقت طے نہیں ہے۔ تو ہمیں تیاری کرنی چاہیے کہ جب قیامت کے دن پہلا حساب کتاب نماز کا ہوگا تو ہماری نماز صحیح ہے یا نہیں۔ نماز کا اثر کیا ہے؟ اگر ایک آدمی جو ہے صحیح طریقے سے نماز پڑھے گا تو اس نماز کا اثر اس کے اوپر بہت دیر تک رہے گا۔ اس کا دل خوشی سے بھر جائے گا، اطمینان سے بھر جائے گا، اللہ کے ڈر سے بھر جائے گا، ایک اللہ سے امید سے بھر جائے گا۔ اس کا ذکر ہے سورہ العنکبوت میں، سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں، Verily the prayer keeps one from the great sins and evil deeds۔ بے شک نماز جو ہے برے کاموں سے اور گناہ کے کاموں سے روکتی ہے۔ آپ صحیح طریقے سے نماز پڑھیں گے تو آپ کو گناہ کرنا صحیح نہیں لگے گا۔ آپ کہیں گے کہ میں 5 وقت اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اتنا اونچا مقام دیا کہ اس کے سامنے کھڑے ہونے کا مجھے موقع دیا، اب میں وہ اونچا مقام جو اللہ نے دیا ہے، وہ عزت جو اللہ نے دی ہے، اس کو میں ضائع نہیں کروں، میں جو ہے گناہوں سے دور رہوں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے دور رہوں۔ تو بے شک نماز جو ہے گناہوں سے روکتی ہے۔ اس نماز کا اثر آخرت پہ کیا ہوگا؟ مسند احمد اور سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، صحیح الجامع میں بھی آئی ہے، صحیح الجامع والیوم نمبر 1 پیج نمبر 616 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے 5 وقت کی نماز جو ہے آپ پر فرض کی، تو جو کوئی بھی اچھے سے وضو کرتا ہے اور نماز کے صحیح وقت پہ نماز کو ادا کرتا ہے، اچھی طریقے سے نماز پڑھتا ہے، اچھی طریقے سے رکوع کرتا ہے، اچھی طریقے سے سجود کرتا ہے، خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے معاف کرے۔ لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا، یعنی نماز نہیں پڑھتا ہے یا نماز ٹھیک سے نہیں پڑھتا ہے، نماز جلد بازی میں پڑھتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ نہیں ہے، وہ چاہے اسے معاف کر دے یا اسے سزا دے۔ اس کے بعد جو ہے نماز گناہوں اور برے کاموں سے پاک ہونے کا ذریعہ ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے اور یہی حدیث صحیح مسلم میں بھی آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ایک ایگزامپل دیتے ہیں صحابہ کو، کہ اگر کسی انسان کے گھر کے سامنے ایک نہر بہہ رہی ہو اور وہ انسان جو ہے 5 وقت اس میں نہاتا ہو، تو کیا اس کے بدن پہ کچھ گندگی رہے گی؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ بالکل نہیں رہے گی۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ بالکل اسی طرح جو ہے 5 وقت نماز پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک انسان کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، اس
کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ 5 وقت کی نمازیں اور جمعہ کی نماز اگلی جمعہ کی نماز تک یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے رہیں گے تو آپ کے گناہ معاف ہوتے رہیں گے، اور جمعہ کی نماز پڑھیں گے تو اگلی جمعہ کی نماز تک اگر گناہ کریں گے، گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ نہیں، یعنی بڑے بڑے گناہ نہیں، بلکہ جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں ہم سے، وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ ایک اہم بات کا ذکر ہے ابھی، امام احمد کہتے ہیں اپنی کتاب الشرح الممتی میں کہ جو کوئی انسان نماز سستی کی وجہ سے یا پھر لاپرواہی کی وجہ سے نماز کو ترک کر رہا ہے تو وہ کفر کر رہا ہے، وہ کفر میں شامل ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ قرآن پڑھیں گے، سننا حدیث پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بے شک نماز کو جان بوجھ کے ترک کرنا، لاپرواہی برتنا اور نماز کو چھوڑ دینا، یہ جو ہے کفر میں داخل ہونے کا ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ نماز کا ترک کرنا یعنی ہمیشہ نماز لاپرواہی سے پڑھنا، کبھی کبھار ہفتے میں 1 بار پڑھ لیا، نہیں پڑھ لیا، یا پھر کبھی پڑھنا ہی نہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں عید کی نماز سے اگلی عید کی نماز پڑھتے ہیں، تو ایسے جو لوگ ہیں ان کے لیے ہے جو ہمارے روزانہ کبھی کبھار 1 نماز چھوٹ جاتی ہے، آج ایک عشاء کی نماز پڑھنا بھول گئے، سو گئے، یا پھر ان کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ لوگ جو جان بوجھ کے ترک کرتے ہیں، سستی کی وجہ سے ہمیشہ لاپرواہی برتتے ہیں، ان کے لیے ہے کہ وہ کفر میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ توبہ میں، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 11 میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مشرکوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر وہ لوگ توبہ کریں، یعنی شرک سے، کفر سے توبہ کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو پھر وہ دین میں آپ کے بھائی ہیں، دین میں شامل۔ تو 3 شرطیں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ اگر وہ گناہ سے، شرک سے توبہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، تب وہ دین میں شامل ہیں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ نماز ایمان کی ایک بہت بڑی شرط ہے۔ تو کئی حدیثیں ہیں، کئی قرآن کی آیتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے بارے میں لاپرواہی رکھنا یہ کفر کے مانند ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں ایک انسان اور کفر کے بیچ نماز ہے، یعنی اگر وہ نماز چھوڑ رہا ہے تو وہ کفر میں شامل ہو رہا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، اور یہ حدیث سنن ابو داؤد میں آئی ہے، سنن ترمذی میں آئی ہے، سنن نسائی میں آئی ہے، سنن ابن ماجہ میں آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، بریدہ ابن حصیب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جو بات ہم میں اور جو کفر کرتے ہیں ان میں جو فرق کرتی ہے وہ ہے نماز، یعنی جو ایمان لاتے ہیں اور جو ایمان نہیں لاتے ان لوگوں میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اسلام میں جیسے کہ میں نے کہا نماز کا بہت بڑا ایک مرتبہ ہے، خاص مرتبہ ہے، وہ جو ہے 5 ستون میں کا ایک ستون ہے۔ پھر کلمے کے بعد جو پریکٹیکل ہم جو ایمان کا اظہار کرتے ہیں تو وہ نماز سے کرتے ہیں، اور نماز کا حکم جو ہے الاسراء والمعراج میں ہوا ہے۔ نماز جو ہے گناہوں کو دھو دیتی ہے، گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ پھر نماز کو چھوڑنا، جان بوجھ کے چھوڑنا، ترک کرنا، یہ کفر کی نشانی ہے۔ اور کل قیامت کے دن ایک حدیث کا ذکر ہے، سنن النسائی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 465، اور سنن الترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 413، کلاسیفائڈ ایز صحیح بائی الالبانی ان صحیح الجامع 2573۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پہلا عمل جو قیامت کے دن جس کا حساب کتاب ہوگا وہ ہے نماز۔ اگر وہ صحیح رہے گی تو سارے حساب کتاب آگے کے صحیح ہوں گے، ورنہ اگر اس میں ایک انسان پھنس گیا تو وہ برباد ہو گیا۔ اور
اگر فرض نمازوں میں کچھ کمیاں رہ گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا کہ میرے بندے کے جو فرض نماز میں جو کمیاں ہیں تو دیکھو اس کی سنہ نماز، اس کی نفل نماز میں اگر ہے تو اس کی فرض نماز کی بھرپائی کر دو، فرض نماز کی کمیوں کو پورا کر دو۔ تو سنہ نماز اور نفل نماز بھی کتنی امپورٹنٹ ہے، تو اس طریقے سے وہ انسان کامیاب ہوگا۔ تو یہ تھی نماز کے بارے میں کچھ اہم باتیں، اور بہت ساری باتیں ہیں، اگر رات بھر بھی ہم باتیں کریں گے نماز کے بارے میں تو یہ کم ہے۔ سورہ المعون کی ایک آیت ہے، سورہ نمبر 107 آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں، یعنی نماز وقت پہ نہیں پڑھتے، نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے، جلد بازی میں پڑھتے، خشوع سے نہیں پڑھتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو نماز میں غافل رہتے ہیں ان کے لیے تباہی ہے، تو جو نماز پڑھتے ہی نہیں ان کے بارے میں کیا؟ سورہ زاریات کی آیت ہے، سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور میں نے جن اور انسان کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ہمارے جینے کا مقصد ہے اللہ کی عبادت کا۔ ایک حدیث میں آتا ہے عبداللہ ابن مختوم رضی اللہ عنہ، اندھے صحابی، نماز گھر پہ ادا کرنے کی اجازت مانگتے ہیں اللہ کے رسول سے، اور اللہ کے رسول پہلے اجازت دے دیتے ہیں، پھر بعد میں انہیں واپس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا اذان کی آواز آپ کے گھر تک آتی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں میں اذان سنتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں تب آپ کو مسجد میں آ کے نماز پڑھنا پڑے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جماعت میں نماز پڑھنا مردوں کے لیے جو ہے گھر پہ نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت ہے، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 45 کی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مدد حاصل کرو صبر اور صلاۃ سے۔ تو مدد ہمیں حاصل کرنی ہے، ہمارے مشکلوں سے چھٹکارا پانا ہے، پریشانیوں سے چھٹکارا پانا ہے، تو ہمیں نماز قائم کرنی پڑے گی۔ جیسے کہ فجر کی 2 رکعت سنت کے بارے میں آتا ہے کہ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا کی ساری دولت سے بھی زیادہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو نماز قائم کرتا ہے وہ اللہ کے حفاظت میں رہتا ہے۔ تو ہماری ساری پریشانیوں کا جڑ ہے کہ ہم ٹھیک سے نماز نہیں ادا کر رہے، اور نماز پڑھ بھی رہے ہیں تو خشوع سے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اس خشوع کے بارے میں انشاءاللہ ہم بعد میں بات کریں گے، کل یا پرسوں انشاءاللہ خشوع کے اوپر ہم بات کریں گے۔ خشوع یعنی بہت فوکسڈ طریقے سے، کنسنٹریشن سے، دھیان سے، خوشی سے، بالکل اپنا دھیان جو ہے، اپنا فوکس جو ہے اللہ کی طرف لگا کے نماز پڑھنا، اسے خشوع سے نماز پڑھنا کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے، اس کی عبادت کرنے کی توفیق دے، ہمارے اہل و حال، ہمارے بھائی بہن، ہمارے ماں باپ، ہمارے بچے، ان سب کو، سارے مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور ہم نماز وقت پہ قائم کرنے کی اور نفل اور سنہ نماز زیادہ پڑھنے کی توفیق دے اور ہماری مدد کرے۔ اللہ ہمارے ساری مشکلوں کو آسان کرے، ساری امت مسلمہ کی مشکلوں کو آسان کرے، اور ہماری ہر دعا کو قبول کرے۔ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک اگلے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔